میرے دوستو، کیا تہجد کی نماز کے اندر بندہ اپنے محبوبہ اور معشوقہ کا سوال کر سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے؟ تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں جو بعض اوقات شریعت کی روح سے بھی غلط ہوتے ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی ان کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں آپ سے ذرا تفصیلی گفتگو کروں اور آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ کیسے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں کہ معشوقہ کو مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے۔ آج کا میرا یہی ٹائٹل ہے۔ پہلے ان باتوں کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے تہجد کا وقت بھی پرسکون بنایا ہے کہ بندہ اس وقت اللہ رب العزت کی ذات سے راز و نیاز کریں اور بالکل خاموشی اور سناٹے میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں، چونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ گویا کہ خلوت تنہائی ہوتی ہے۔ تو بند کمرے میں بیٹھ کر، اللہ کے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات سے آہوزاری کرنا، منت سماجت کرنا، اپنے دکھڑے سنانا اور اپنی حاجت اور ضرورت کا سوال کرنا، تو یہ بہت مزیدار محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے دنیا داروں سے بندہ سوال کرتا ہے تو اس کو یہ وہم اور گمان ہوتا ہے کہ شاید میری بےزتی ہو جائے گی، شاید سردار صاحب مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے اور میری کوئی گویا کہ رسپانس بھی مجھے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات اور کھٹکھٹے اور خطرات محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات سے سوال کرتا ہے یکسو ہو کر، خلوت میں آ کر، تو بندے کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ یہ چیز کیوں مانگی، فلاں چیز کیوں مانگی، اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے کوئی اس بندے کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ الٹا محبتیں آتی ہیں، شفقتیں آتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے جو بندہ مانگتا ہے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کی یاری مضبوط ہوتی ہے، تو اس کی گویا کہ قربت کے اندر، قریبی کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی ذات سے ضرور مانگنا چاہیے۔ اللہ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کوئی ہے ہمارا غم گسار؟ کوئی دنیا میں ہے کوئی ہمدرد، مدد کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، جو بغیر مطلب کے بندوں سے محبت کرتا ہے، بغیر طمع اور لالچ کے بندوں سے پیار فرماتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آج دیکھیں، دنیا کے اندر بندہ اگر کسی کے کام آتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو طمع ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی مقصد پھر سامنے رکھے گا کہ آج اگر اس نے یہ چیز مجھ سے مانگی تو اس کو یہ بھی تو گمان ہوگا کہ کل میں بھی اس سے مانگ لوں گا۔ یہ بھی تو اس کو گویا کہ شک رہ جاتا ہے، گمان، اور دل کے اندر وسوسہ کھٹکتا رہتا ہے اور ہوتا بھی وہی ہے جیسے بندہ سوچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے جو مانگتا ہے اس کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات اسی بندے سے محبت بھی فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات سے نہیں مانگتا وہ بندہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ اللہ کی ذات اس بندے پہ ناراض ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، غیروں کے آگے سوال کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، اپنی پگڑی کو پاؤں میں پھینکتا ہے اور اس کی داڑھی پہ بھی ہاتھ لگاتا ہے، لیکن میں جو اس کا رب ہوں، پروردگار ہوں، خالق ہوں، اور میں نے اس کو تخلیق فرمایا، ایک غلیظ قطرے سے میں نے اس کو تمام تر وجود عطا فرمایا، بدن دیا، عقل و فراست دی، اس کے باوجود بھی یہ بندہ میرے سامنے سوال کیوں نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ سے جو نہ مانگے اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، بندوں سے جو نہ مانگے بندے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہی کچھ اور ہے اور اس کو محبت فرمانے کا انداز بھی کچھ اور ہے، نرالا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اصلی ٹاپک پہ لے جاتا ہوں
یہ تمہیدی باتیں تھیں دعا کے بارے میں کہ بندہ مانگ سکتا ہے اس طرح دعا اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کتنی پیار فرماتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنی معشوقہ کو، پسندیدہ عورت کو، لڑکی کو کیا مانگ سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا؟ دیکھیں، دعا وہ کرنی چاہیے جو جائز ہو۔ اس کی میں جائز صورت بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کی جائز نکات نکال سکتے ہیں۔ تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ دعا مانگے جو جائز ہو، نیک مقصد ہو، نیک کام ہو، نیک ارادہ ہو، اور گویا کہ نیک رستہ ہو، تو یہ نیک دعائیں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اس کا سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر معشوقہ کو مانگتا ہے بغیر نکاح کے، اس سے برائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ زنا کا ارادہ کر کے، نیت کر کے اللہ سے کہنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اس معشوقہ سے ملا دے، اسباب پیدا کر دے اور راستے آسان کر دے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ غلط ٹول ہے۔ ہاں، اس طرح مانگ سکتے ہیں، آپ کو جائز طریقہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ اس لڑکی سے میری شادی کا انتظام فرما دے، اس لڑکی کے رشتے کے بارے میں اس کے ماں باپ کو بھی میرے نکاح کے لیے راضی فرما، دلوں کو مطمئن فرما، اور میرے ماں باپ کو بھی اس لڑکی کے اوپر اعتماد فرما اور مطمئن فرما۔ نکاح کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ فلاں سے میرا نکاح ہو جائے، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے کہ فلاں لڑکے سے میرا نکاح ہو جائے، لڑکا بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں عورت جو غیر محرم ہے میرا اس سے غلط کام ہو جائے، بدکاری ہو جائے اور میری اس سے دوستی ہو جائے بغیر نکاح کے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح کی کوئی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے، نہ وہ دعائیں اللہ سنتا تو مراد یہ ہے کہ قبول نہیں کرتا۔ غلط کام کی دعا ہوتی ہے، اگر مثال کے طور پر آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے تو آپ غلط کاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، گویا کہ آپ اللہ سے ناراضگی مانگ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے گناہوں والے کام کی دعا کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ اس کا فیصلہ تو جہنم میں ہوگا، انجام تو برا ہوگا، ٹھکانہ تو پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اس طرح کی دعائیں مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو لڑکی بھی یہ دعا نہیں مانگ سکتی کہ فلاں لڑکے سے میرا غلط قسم کا تعلق بن جائے، میری دوستی بن جائے بغیر نکاح کے۔ نکاح ضروری ہے، مانگنا ہے تو نکاح کے ذریعے سے مانگو کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے، یہ جائز ہے۔ لڑکا بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، یہ کرنا معیوب نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے سامنے گڑ گڑانے کی، دکڑے سنانے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر کے اندر آپ کو گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔